کے بال میری ماں کے قدموں کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ باقی داڑھی بے برابر تھی، ایک بال بڑا تھا، باقی داڑھی بعد میں ماں کے قدموں کے ساتھ لگتی تھی، وہ بال پہلے لگ جایا کرتا تھا۔ میں بلکہ اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ فرماتے ہوں گے کہ میرے داڑھی کے بال ماں کے قدموں کو بوسے دیا کرتے تھے، بوسے دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ تو نے جو مجھے جنت میں دیکھا ہے وہ میرا ٹھیک ہے، میں تمہیں پڑھاتا ہوں، تم مجھ سے پڑھتے ہو، میں عالم ہوں، بعمل ہوں، نیک ہوں، صورت بھی نیک ہے، سیرت بھی نیک ہے، نگاہوں کو بھی چکا کے چلتا ہوں، لیکن فرماتے ہیں فخر ایک عمل پہ ہے، بیٹا اگر تو نے مجھے جنت میں ٹہلتے دیکھا ہے وہ فقط ماں کی خدمت کے صلے میں اللہ نے مجھے وہ جنت عطا فرما دی ہے۔ دوستان گرامی یاد رکھیں، ڈاکٹر علامہ اقبال کو ہم سارے پڑھتے ہیں، آج دنیاوی تعلیم ہوتا، دین کی تعلیم ہوتا، ہم سارے علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں، لیکن علامہ اقبال سے کبھی سوال کرنا کہ تجھے حضور کا غلام بنایا کس نے ہے؟ وہ اقبال جو دنیا کی مستیوں میں تھا، جو دنیا کی رونقوں میں تھا، جو دنیا کے منصب کو اپنا بڑا مقام اور مرتبہ سمجھتا تھا، اقبال فرماتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا، سائل آیا دروازے پہ، کچھ مانگنے کے لیے، میں نے اسے کچھ دیا نہیں بلکہ میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ جب میرے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ اقبال دروازے پہ کون آیا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابا مانگنے والا آیا تھا۔ کہا بیٹا کچھ دیا ہے؟ کہا ابا حضور میں نے تھپڑ مار دیا۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرماتے ہیں بیٹا میرا نام کیے؟ اقبال فرماتے ہیں آپ کا نام نور محمد۔ فرماتے ہیں میں اس محمد کو کون سا منہ دکھاؤں گا جس کے دروازے پہ کافر بھی آتا تو میرے حضور اپنے آگے سے روٹی اٹھا کے کافر کو عطا فرما دیتے۔ اب یہ جوان بیٹوں کی نظر، اس نے کتابیں چھوڑی، آج ہماری دنیاوی تعلیم ہمیں یہی فائدہ دے رہی ہے کہ ہم ماں باپ کے گستاخ بن رہے ہیں، یہی جملہ کہتے ہیں کہ پیو تینوں کچھ پتا نہیں، ماں تینوں کچھ پتا نہیں، جڑا اسی کر رہے ہیں اسی ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ بات اقبال بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اقبال نے اپنی کتابوں کو پھینک کے ایک کونے میں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے۔ فرماتے ہیں ابا حضور مجھ پہ راضی ہو جا، ابا حضور مجھ پہ راضی ہو جا، ابا حضور مجھ پہ راضی ہو جا۔ اب باپ نے یہ نہیں کہا کہ تو دنیا تے میرا فلانا کام کرتے میں تیرے تے راضی ہو جا سا، تو میں نو مٹھیاں بھرتے میں تیرے نال راضی ہو جا سا، تو فلاں گھر دا کام کرتے میں تیرے نال راضی ہو جا سا، تو دکان تے جا کے بیٹھتے میں تیرے نال راضی ہو جا سا۔ نہیں نہیں، باپ نے کتنی خوبصورت بات کہی، کہا بیٹا اگر قیامت تک تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ پہ راضی ہوں، آج مجھ سے وعدہ کر کے ساری زندگی محمد کی غلامی میں گزارے گا، ساری زندگی محمد کی غلامی میں گزارے گا۔ وہ دن گیا، پھر آج کا دن آیا۔ اقبال کا قلم جب بھی ہلتا تھا تو پھر نعت مصطفیٰ لکھی جاتی تھی، پھر وہ لاہور کی گلیوں میں پھرتا تھا، کبھی داتا حضور کے قدموں میں جایا کرتا تھا تو لکھتا تھا کہ قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب، داتا تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ وہ اقبال جانتا تھا جو بات کتابوں سے نہیں ملتی وہ ولیوں کی نگاہوں سے مل جایا کرتی ہے۔ میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مہ پیالوں سے نہیں بلکہ نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ بیٹے انہوں نے حفظ کیا، اللہ کا دعا یہ ہے کہ سارے بچے حافظ قرآن بن جائیں، لیکن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن کے رہنا۔ خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کسی عبادت مان نہیں، غلامی کرنی ہے، سجدے بھی ادا کریں گے، صبح و شام درود و سلام بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، صحابہ کی باتیں بھی کریں گے، اہل بیت کی در کی گدائی بھی کریں گے، اور جہاں پر سیدہ پاک کی بات آ جائے سارے زمانے کو ٹکرا کے بیٹیوں کے سروں پر آج جو چادر ہے اس سیدہ کو بھی سلام کریں گے، لیکن تب ہی سب کچھ ہوگا جب تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوگے۔ اور میں ایک چھوٹی سی حدیث علماء کی نظر اور اجازت صحابہ کے حوالے سے کرتا جاؤں، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے کا جہاں پر گھر ہو، اللہ کے نیک بندے کا جہاں پر ڈیرا ہو،
ہوتا کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ 7 والے 70 گھروں پہ اللہ اسی طرح رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جس طرح اس نیک بندے کے گھر پہ کرتا ہے۔ نیک بندے کا گھر ایک بستی میں ہو، اللہ اس نیک گھر پر جو اس بستی کے اندر ہے جس طرح اپنی رحمتوں کا نزول اس گھر پہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے جو 70 گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا، میں ان پہ بھی رحمتوں کا نزول اسی طرح فرماتا ہوں جس طرح وہ نیک بندے کے گھر پہ فرماتا ہوں۔ اور دوستو تمہیں جملہ دے کے اجازت چاہنے لگا ہوں، نہ او پیر نہ او سید، صحابہ کا گستاخ کہاں سے سید آ گیا ہے؟ اہل بیت کا گستاخ کہیں پہ بھی صحابہ کو غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ بات عقیدے کی یاد رکھیں، ایک نیک بندے کا گھر ہو اس پہ رب اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، 7 والے 70 گھروں پہ بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور جہاں پر میرے محمد کا گھر ہے، جہاں پر میرے حضور کا گھر ہے، دائیں بھی صدیق اکبر ہو، بائیں عمر فاروق ہو، جنت البقیع میں جا کے دیکھیں سارے صحابہ حضور کی آل آرام فرما ہے۔ اور میرا رب اسی طرح ان پاک ہستیوں کے گھروں پر، ان کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جس طرح محمد عربی کے روضے پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 70,000 فرشتے ہم سناتے ہیں، علماء یہ دوست میرے سناتے ہیں آپ لوگوں کو کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آ کے روضہ رسول پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور رب پوچھ رہا ہے کوئی مرضی ہے جے، کوئی اور تمنا؟ تو اکو گل کہ اندر یا اللہ ایک باری پھر ڈیوٹی لا دے، جیڑا عشق، جیڑی محبت، جیڑی اتباع تے جیڑی رونق اتھے ویکھ کے آیا تے جیڑی محبت لے کے واپس تیری بارگاہ چ آیا، ربا کسی شے دی ضرورت نہیں، بس صرف گنبد خضرا دی ضرورت ہے، روضہ رسول دی ضرورت ہے۔ ان کو حفاظ کرام بھی بناؤ، ساتھ ساتھ محمد کا غلام بھی بناؤ۔ یہ سوئے ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو، آنکھیں بند ہو تو مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آ جائے۔ اور آپ لوگوں کو بھی، یہ جتنے میرے حفاظ بیٹھے ہیں مقدر والے ہیں آپ سارے، یہ روحانی باپ ہیں جن استادوں نے پڑھایا ہے، جن استادوں نے پڑھایا ہے یہ آپ کے روحانی باپ ہیں۔ اپنے اساتذہ کی خدمت کریں، پیار کے ساتھ پیش آئیں، اور سب سے پہلے آپ کے دین کی بنیاد آپ کے ماں باپ ہیں۔ اگر آپ پہ آپ کے ماں باپ راضی ہیں یہ علم آپ کو فائدہ دے گا، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ پہ راضی نہیں ہیں یہ علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ جب پہلی درسگاہ کی عزت نہیں ہے تو اساتذہ کی عزت پھر کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے جنت ملے گی؟ کن خوشفہمیوں میں ہم پڑ جاتے ہیں؟ ہماری سب سے بڑی خوشفہمی کہیں، عبادت کہیں، عقیدت کہیں، ادب کہیں، احترام کہیں، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر زندگی شان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ایمان پہ خاتمہ ہو، موت ایمان پہ آئے، تو آج جا کے آپ کے ماں باپ کے قدموں پہ جھک جاؤ۔ خدا کی قسم دنیا بھی تمہارے قدموں پہ ہوگی اور انشاءاللہ جنت بھی میں کہہ دیتا ہوں تمہارے قدموں پہ ہوگی۔ بس ایک ہی نصیحت ہے میری طرف سے، یہ صرف اس بچے کے لیے نہیں، سارے جوانوں کے لیے۔ خدا کا واسطہ ہے ماں باپ کا دل نہ دکھایا کریں۔ پھر کہتے ہو برکت نہیں ہوتی، کم کر دیں، کیسے؟ وہ میرے بھائی کہہ رہے تھے علی صاحب پاک بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، فخر ہے کہ اس پاک بارگاہ سے ہو کے آیا ہوں، فخر ہے، لیکن یاد رکھیں میں آج آپ کو جو اپنی بات بتانے لگا ہوں، حافظ فیاض صاحب گواہ ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، خلیفے نہیں ہیں۔ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں، بلکہ پوری زندگی جب تک ابو زندہ رہے اور اس کے بعد بھی، ہمارے چورا شریف میں اس کے دن میں جتنی نمازیں بھی پڑھائی جاتی ہیں ابو جی حافظ فیاض صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یہی پڑھاتے ہیں۔ میرے والد صاحب 7 سال کے بعد، میں اپنا بتاتا ہوں، 7 سال پہلے میں گیا عمرہ شریف پہ، اور اب 7 سال کے بعد گیا جب میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی، میرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اور جب میں پہلے گیا تھا میری ماں بھی زندہ تھی، میرے باپ بھی زندہ تھے، میں اس حافظ قرآن کو گواہ بنا کر، دائیں بائیں علماء کو گواہ بنا کر یہ بات آپ کو آج بتانے لگا ہوں۔ لوگ ہر سال جا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ سانو پھر بلائیں، یا اللہ سانو پھر بلائیں۔ میں اپنی گواہی گنبد خضرا شریف کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، 7 سال قبل میں جب آخری دفعہ گیا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اب میں نہیں آ سکوں گا، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں،
اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماں باپ کے بڑھاپے کی وجہ سے میں مدینہ شریف نہیں گیا، لیکن ساتھ ہی جب میری ماں جی بھی دنیا سے گئے، میرے والد محترم بھی دنیا سے گئے، ابھی میرے والد صاحب کی برسی سال کے بعد نہیں آئی، میں نے فتح جنگ پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میری خدمت کا کوئی حصہ میری ماں باپ کے حوالے سے کوئی قبول ہے تو پھر 1 سال کے اندر اپنے در پہ بلا لے، اگر قبول نہیں ہے تو ساری زندگی مجھے کبھی گنبد خضرا کے سامنے لا کے شرمندہ نہ کرنا۔ آج 7 سال کے بعد اللہ نے اگر کرم کیا تو یہ بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے ماں باپ کی خدمت کا کمال ہے۔ میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں